السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین کرام؟ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ابھی کئی ساتھیوں کا میرے پاس فون آیا کہ ذرا کورونا کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ تو دیکھیے، کورونا کی جو فیلڈ وہ الگ ہے، لیکن کورونا کے بارے میں جو اقدامات کے بارے میں ہم کو بتایا گیا ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ اقدامات کو مکمل طور پر اس کے پابند ہوں اور اس کی پابندی کریں۔ یہ بالکل بھی توکل کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے حضرات کا کہنا یہ ہے جو ہمارے طبقات میں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ماسک لگاؤ گے تو یہ توکل کے خلاف ہے۔ بھائی، آپ کو توکل کے معنی ہی پتہ نہیں ہے۔ توکل یہ عربی لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں اپنی کوششوں کے نتائج اور اپنے واقعات اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ تو اپنی کوششوں کے نتائج، کوشش ہم کریں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوشش ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں 2 میٹر کے فاصلے پہ کھڑے ہونا ہے، کوشش ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں ماسک لگانا ہے، کوشش ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں صفائی رکھنی ہے۔ صفائی کے بارے میں تو ویسے بھی حدیث میں کہا گیا ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اس میں کہا گیا ہے الطہارۃ شطر الایمان، طہارت یہ نصف ایمان ہے، ایمان کا آدھا۔ اب بتائیے کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ تو ہمیں صفائی پر دھیان دینا چاہیے۔ اور صحیح بخاری کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا، کیا کہا؟ فر من المجذوم فرارک من الاسد، مجذوم کو دیکھ کر کے بھاگو اس طرح جس طریقے سے تم شیر کو دیکھ کر کے بھاگتے ہو۔ تو یہاں پر احتیاط کا پہلو ہے، اللہ کے نبی نے بتایا ہے، اللہ کے نبی نے کر کے بھی دکھایا۔ تو ہمیں توکل کا جو ہے غلط ڈیفینیشن بتایا جا رہا ہے، توکل کے خلاف ہے۔ نہیں بھائی، توکل کے بالکل خلاف نہیں ہے۔ آپ جو ڈاکٹر حضرات بتا رہے ہیں، کیونکہ ان کی فیلڈ ہے، انہیں ان کے بارے میں تجربہ ہے، تو وہ جو بتا رہے ہیں وہ ہم کریں، تحفظ کے اقدامات جو بھی ہے وہ ہم کریں۔ رہی بات قرآن حدیث کے معاملے میں، تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ توکل کی تعریف یہ ہے، کوششوں کے نتائج اللہ کے سپرد کرنا ہے ہمیں، لیکن کوشش کرنا ہے، یہ نہیں کہ کوشش چھوڑ دیں اور کہیں بھائی ہم اللہ کے سپرد، اللہ کے حوالے، ہم یہ سب نہیں کرتے۔ یہ غلط ہے، یہ بالکل قرآن حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ اور ابھی میں نے آپ کو بخاری شریف کی ایک روایت بھی سنائی، اس میں اللہ کے نبی نے صاف طور پر کہا ہے کہ مجذوم جس کو کوڑ ہو یا برس ہو، اس کو دیکھ کر اسی طریقے سے بھاگو جس طریقے سے شیر کو دیکھ کر کے بھاگتے ہو۔ تو احتیاط حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ، جب بیت المقدس فتح ہوا تھا اور اس کے بعد شام کی طرف آپ جا رہے تھے، تو ملک شام میں جو ہے طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ وہاں کے جو گورنر تھے حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بلایا تھا حضرت عمر کو۔ تو حضرت عمر جب جا رہے تھے، تو جب ان کو پتہ چلا کہ ایسی سی بات ہے، تو بعض صحابہ نے رائے پیش کی کہ آپ وہاں پر جائیں گے تو وہاں پر ہلاکت کا خدشہ ہے، تو لہٰذا آپ نہ جائیں۔ تو حضرت عمر کو چونکہ بہت دور اندیش تھے اور ان سے زیادہ احادیث اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو کون جان سکتا تھا، وہاں سے واپس ہو گئے، نہیں گئے، توکل نہیں کیا کہ سیدھے جا کے چلے جائے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں، بالکل نہیں، وہاں سے واپس ہو گئے۔ جب واپس ہوئے تو اس پر بھی سوال ہوا، جیسے کہ آج کل بات لوگ کی عادت ہوتی ہے کہ حضرت عمر آپ کیا اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو، اللہ کے توکل سے بھاگ رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ نفر من قدرت اللہ الی قدرتہ، میں اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہا ہوں اللہ کی تقدیر ہی کی طرف۔ یعنی یہ تو اللہ کی تقدیر تھی، اللہ نے میری تقدیر میں یہ بھی لکھا تھا کہ میں یہاں سے واپس جاؤں گا۔ میرے بھائیو، ہمیں صحابہ کے واقعات اور حدیث کو صحیح سے سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 195 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ جہاں آپ کو پتہ ہے کہ میں یہاں پر جاؤں گا تو ہلاک ہو سکتا ہوں، مر سکتا ہوں، میری وجہ سے امت مسلمہ کے اور لوگ متاثر ہو سکتے ہیں، میرے بیوی بچے متاثر ہو سکتے ہیں، تو کسی کو ایذا دینا، تکلیف دینا، یہ اسلام میں بالکل حرام ہے۔ یہ تو کامن بات ہے، سب کو پتہ ہے کہ حرام ہے ایک دوسرے کو تکلیف دینا۔ تو یہاں پر قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 195 میں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو ہم کیوں توکل کا غلط جو ہے ڈیفینیشن بیان کر کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں نہیں توکل کے خلاف نہیں؟ ایسا نہیں میرے بھائیوں، ہمیں مکمل طور پر پابندی کرنی ہے حفظ کی، حفظ ما تقدم کے طور پر اپنے ماسک لگانے ہیں، 2 میٹر کا فاصلہ رکھنا ہے، صفائی رکھنا ہے، جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں اسے کرنا ہے۔ اور یہ بالکل بھی شریعت کے خلاف نہیں ہے، میں نے آپ کو کھول کے بتا دیا۔ اور مزید اگر کسی کو تفصیل چاہیے تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس مہلک بیماری اور وبا سے اللہ تعالیٰ ہماری امت مسلمہ کی اور تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔